رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ارادہ کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، یہ تہیہ کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور والدین کا کام یہ ہے کہ وہ مل کر، بچے اور ماں باپ مل کر اس ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ تو رمضان مبارک کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ بچے روزہ تو رکھ لیتے، 6-7 سال کا بچہ روزہ رکھ لیتا، درمیان میں جب کھانے کو کچھ مانگتا نا تو کہتے ہیں ان کو کھلونا دے دیتے، کچھ ادھر لگا لیتے، وقت جو ہے نا وہ گزر جاتا، حتیٰ کہ افطاری کا وقت آ جاتا اور وہ بچے خوشی کے ساتھ روزہ رکھ لیتے۔ چھوٹی عمر میں روزہ رکھنے کی جب عادت بن جاتی ہے نا تو پھر آخری عمر تک باقی رہتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا نام ہے بلال بٹ صاحب، ان کی بچی حافظہ بن رہی ہے، اب تو بن چکی ہے۔ وہ جب 6 سال پورے ہو گئے، 7ویں سال میں تھی، 7 پورے نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے روزے رکھ رہی ہے۔ ماں باپ نے گھر میں ماحول دیا، بچی نے روزے رکھے۔ اس کے بعد ماں کہتی تھی بیٹا آج روزہ نہ رکھو، ایک دن کا گیپ کر لو، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو رکھنا ہے، بچی کہتی میں نے رکھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ 7 سال کی عمر سے مستقل روزے رکھ رہی ہے، پورے روزے۔ اسی طرح ہمارے گھر میں بھی بچوں کی یہی ترتیب، 6-7 سال کی عمر سے۔ اب وہ ترتیب کیسے بنتی؟ جیسے رمضان کا مہینہ آتا تو بچے دیکھتے کہ ساری دنیا کے اندر ماحول بدل گیا۔ سحری میں پہلے کوئی نہیں اٹھتا تھا، اب گھر میں سحری تیار ہو رہی ہے، چینج آیا نا۔ افطاری سارا سال نہیں ہوتی تھی اور رمضان میں افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امی کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ابو کو دیکھا وہ مسجد پابندی سے جا رہے ہیں، ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ساتھ چلو۔ ادھر ادھر جب باہر دیکھا تو ہر طرف ایک ماحول، اس میں بھی بچوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ ہر چیز کے بارے میں بچوں کو ان کے ذہن کے مطابق، ان کی استعداد کے مطابق انہیں فضائل سے آگاہ کریں۔ بھئی افطاری کسے کہتے ہیں؟ افطاری کے وقت کیا ملتا ہے؟ افطاری کیسے کرنی چاہیے؟ یہ ماں باپ پھر جب بچوں کو بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ پھر سارا دن جب بھوک لگتی ہے نا، پھر وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، زمین کے اوپر ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، ہم تو اپنی من مرضی کا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر کوئی اور چیز کا دل کرتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ لیکن بچوں اس ملک میں نہیں، اس شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کھانے کو نہیں ملتا۔ ان کے گھروں میں مہینے میں کتنے دن ایسے گزرتے ہیں فاقہ ہوتا ہے، یا 24 گھنٹے میں 1 وقت یا 2 وقت ملتا ہے، وہ بھی گزارا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی خیال آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 واقعات سنائے بچوں کے جنہوں نے روزے رکھے۔ ایسے کئی ہمارے خاندان میں، ساروں کا ہی ایسا ہے، 7 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے سب روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ پورے رکھ رہے ہیں، 9 سال کی عمر سے تو سارے ہی ہمارے خاندان میں پورے رکھ رہے ہیں۔ 7-8 سال میں یہ ہوتا ہے 20 رکھ لیے، 15 رکھ لیے، 25 رکھ لیے، 18 رکھ لیے۔ کچھ ماں باپ منع کر دیتے ہیں بھائی اتنے نہ رکھو، گیپ کر لو۔ آج کل کے ماں باپ ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بچوں کو، کچھ بھی نہیں ہوگا، صحت بنے گی۔ آپ کو ایک 76 سال کی بوڑھی عورت کا بھی واقعہ سنائیں۔ رحیم یار خان میں ایک خاتون، ان کا اب انتقال ہو گیا، وہ 76 سال کی عمر میں روزانہ 4-5 سپارے قرآن مجید کے پڑھتی تھیں اور روزہ رکھتی تھیں رمضان میں۔ ان کے جو بیٹے تھے بڑے، ان کی عمر بھی تقریباً 60 کے قریب تھی، تو 58-60، دونوں ماں اور بیٹے میں 17-18 سال کا فرق تھا کم و بیش۔ بیٹا ان کو کہتا کہ امی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی عمر ہے اس وقت 76 سال، بلڈ پریشر بھی آپ کو ہے، شوگر بھی ہے آپ کو، آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو وہ کہتی بیٹا اگر میں روزہ نہ رکھوں تو کیا ہوگا؟ مر جاؤں گی نا۔ تو اب 76 سال کی عمر میں ویسے ہی مجھے مرنا ہے، تو میں روزہ رکھ کے مر جاؤں تو کیسی بات ہے؟ زیادہ اچھا نہیں کہ روزہ رکھ کے مر جاؤں۔ یہ کیا ہے؟
جب ماں باپ نے ان سے بچپن میں روزہ رکھوایا، اس کا شوق ڈالا، اس کی عادت ڈالی، یہ عادت ایسی پختہ ہوئی کہ 76 سال کی عمر میں، بڑھاپے میں، بیماریوں کمزوریوں کے باوجود روزہ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ جو بچپن میں شوق لگ جاتا ہے نا، یہ پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور روزہ شوق سے رکھنا ہے۔ آپ یہ یقین کر لیجئے کہ روزہ رکھنے سے صحت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان نہ تو بیمار ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے سے موت آتی۔ تو شوق سے روزہ رکھنا ہے، سحری ضرور کرنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم سحری کیا کرو، مشرکین نہیں کرتے۔ مسلمان سحری کر کے روزہ رکھتا ہے، ہاں کبھی بھول گیا، رہ گئی تو بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن سحری کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ کہ مشرکین کی مشابہت سے بچنا ہے، دوسری وجہ یہ سنت ہے، تیسری وجہ جو انسان سحری میں کھانا کھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیسی مزے کی بات، کھا بھی خود رہا ہے اور کھانے پہ ثواب بھی لے رہا ہے، کھا بھی رہا ہے ثواب بھی لے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملائکہ، فرشتے یہ سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ سحری کر رہا ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو سحری کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے بہت سارے فائدے ہیں جی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شفاعت کی درخواست کرے گا۔ وہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ یا اللہ میں لاہور میں آیا تھا، یہ ایولون ہائی اسکول کے بچے تھے، جب میں رمضان میں آیا انہوں نے میرا احترام کیا، انہوں نے میری وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، انہوں نے رمضان میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے رمضان میں غیبت نہیں کی، انہوں نے رمضان میں جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے رمضان میں میوزک کو چھوڑ دیا، ٹی وی کو چھوڑ دیا، اسکرین کو چھوڑ دیا، اللہ انہوں نے میرا پورا احترام کیا۔ تو جب رمضان کا مہینہ قیامت کے دن ایولون ہائی اسکول کے بچوں کی اس طرح کی گواہی دے گا، پھر اللہ رب العزت سے یہ کہے گا یا اللہ ان کی شفاعت میں کرتا ہوں، انہیں جنت عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کر دیں گے۔ اچھا، اگر کسی بچے کی اللہ تعالیٰ سے رمضان کا مہینہ قیامت کے دن اگر کسی بچے کی یہ رپورٹ پیش کرے، یا اللہ رمضان تو آیا، میں تو آیا تھا اس کے پاس، اس نے میری عزت نہیں کی، میرا خیال نہیں رکھا، جیسے سارا سال یہ اسکرین کے تماشے دیکھتا تھا، یہ رمضان میں بھی ایسے ہی رہا۔ وہ رمضان ٹرانسمیشن لگتی تھی، اس میں بیٹھ جاتا تھا، موبائل لے کے بیٹھ جاتا تھا، قرآن تو اس نے پڑھا ہی نہیں، روزے کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے، چھپ چھپ کے کھا لیتا تھا، تراویح بھی اس نے پابندی سے نہیں پڑھی۔ جب وہ اس طرح کی شکایتیں لگائے گا تو کیا خیال ہے، اس کو جنت مل جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ مہمان ہے، رمضان آنے والا ہے اور اللہ کا بڑا قریبی ہے یہ، اس نے قیامت کے دن ایک ایک بچے کی نام کے ساتھ رپورٹ دینی ہے، اس نے رمضان کیسے گزارا، اس رپورٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔